دوستو، انور جمال آرٹ اینڈ لٹریچر میں آج معروف مصور، فلسفی، دانشور زوار حسین اور معروف مصور ذوالفقار بھٹی کی مصوری پر اظہار خیال کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ملتان میں مصوری کی روایت اور اس وقت کے موجودہ اور ماضی قریب کے دو مصوروں، خاص طور پر جناب زوار حسین اور ذوالفقار بھٹی صاحب کے بارے میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے ملتان میں جو مصوری کی روایت رہی ہے وہ ایک لحاظ سے دلچسپ بھی ہے اور حقیقت پسندانہ بھی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مصوری ایسے فلیٹ علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں، ایسے افراد میں زیادہ ترقی کرتی ہے جہاں زندگی اپنے معروضات کے ساتھ لہکتی، دوڑتی، بھاگتی، متحرک ہو۔ ملتان خاص طور پر چونکہ خطہ اولیاء، مدینۃ الاولیاء ہے، اور ہندوستان میں جتنا اسلام پھیلا اس میں بہت بڑا کردار ملتان کے صوفیاء اور ملتان کے جو ہمارے مذہبی اور دینی رہنما ہیں، جن کے مقابر آج اپنی قدامت کی گواہی دے رہے ہیں ملتان میں، ان کی وجہ سے پھیلا۔ یہاں مصوری کی اس طرح کی روایت تو نہیں رہی جس طرح کی روایت ہمیں یورپ میں یا کچھ دوسرے بر اعظموں میں نظر آتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مصوروں نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا کہ چونکہ مذہب کا غلبہ اور مذہب پھیل رہا تھا اور دین اسلام کی شعاعیں یہاں سے سفر کر رہی تھی اور لوگوں کے قلوب کو روشن کر رہی تھی، چنانچہ مقبروں کی تزئین و آرائش اور مساجد کی تزئین و آرائش میں مصوروں نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا، یعنی خطاطی کی طرف۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو مینہ کاری ہوئی ہے، جو شیشہ کاری ہوئی ہے، جو نقش گری ہوئی ہے ملتان اور نواح کے علاقوں میں، مضافات کے علاقوں میں، اس میں ہمارے ملتان کے بہت بڑے شاندار اور بڑے عظیم لوگوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ جو ہمارے مقبرے ہیں ملتان میں اولیاء کے اور ہمارے دینی رہنماؤں کے، ان کے جب ہم مقابر دیکھتے ہیں اور ان کے جو مقبرے ان کو دیکھتے ہیں تو ایک گناہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اس دور میں، جب کہ وسائل اس قدر زیادہ نہیں تھے، تو کس طرح نقش گری اور کمان گری اور شیشہ کاری اور مینہ کاری اور ایسے رنگ استعمال کیے گئے ہیں جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ پھیکے نہیں پڑے۔ تو یہ قدرتی بات تھی کہ مصورانہ جو فعلیت تھی اس کا رخ خطاطی کی طرف مڑ گیا۔ اس کی وجہ وہی میں نے جیسا کہ بتائی ہے کہ ہمارا شہر اولیاء ہے، مدینۃ الاولیاء اسے کہتے ہیں۔ لیکن 70، 80 اور 90 کی دہائیوں میں کچھ ہمارے ایک دوست زوار حسین نے یہاں اسکول آف آرٹ بھی کھولا اور بہت کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زوار حسین ایک فلسفی اور مغربی مصوری کی تنقید کے ماہر اور بہت بڑے آرٹسٹ رہے ہیں، جو اس وقت تو دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کو وفات پائے بھی 15 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے زوار حسین کی مصورانہ مشاقی اور اس کی جو مصورانہ جو بصیرت ہے، سب سے پہلے اس پر بات کروں گا اور اس کے بعد ذوالفقار بھٹی صاحب کے بارے میں بھی اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت المناک بات ہے کہ ملتان میں
مصوری تو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، بہت کم، لیکن اس کے نقاد نظر نہیں آتے، اس پر علمی بحث کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے، اور اس پر عالمانہ بحث کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی کمی ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ نقد ایک اور چیز ہے اور تخلیقی مصوری ایک اور چیز ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تخلیق پہلے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد نقد و نظر، اس کے بعد رائے قائم کرنے والے پڑھے لکھے عالم جو مصوری کی مختلف موومنٹس کا بھی علم رکھتے ہیں اور مصوری کے عروج و زوال پر بھی ان کی نظر ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ رہا ہے ملتان میں۔ تاہم زوار حسین ایک جینیس اور فطین مصور تھا۔ مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میری بہت سے سال ان کی قربت میں گزرے۔ وہ یہیں قریب بھی رہتے تھے میرے، تو ہر شام یا تو وہ میرے پاس ہوتے تھے یا میں ان کے پاس ہوتا تھا، اور یوں گفتگو میں، بحث میں، مصوری، رنگ، ایلیویشن، سطح، سایہ، روشنی، ان موضوعات پر ہم اکثر گفتگو کرتے تھے، اور میں ان سے سیکھتا رہتا تھا۔ بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں۔ میں خود تو کسی اسکول آف آرٹس سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہ میرے پاس آرٹ کی کوئی ڈگری ہے سچ، وہ تو اچانک میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد مصوری شروع کی، کیونکہ میرے اندر جمالیات کا ایک طوفان جمالیات برپا ہے تھا اور اب بھی ہے۔ تو یہ ڈرائنگ میری بہت اچھی تھی اسکول کالج کے زمانے میں بھی، تو میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کی، اور اس پر میری جو جمالیات ہے اور جو میرے رخ ہیں مصوری کے، اور جو میرے ٹرینڈز ہیں رنگوں کو استعمال کرنے کے اور برش کے جو سٹروکس ہیں، ان پر زوار حسین کے خیالات اور ان کی فطانت اور ان کی ذہانت کا بڑا اثر ہے۔ زوار حسین کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ہماری مغربی یا مشرقی مصوری ہے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو روشنی اور سایہ اور رنگ، یہ تینوں میڈیم جو مصور کے پاس ہوتے ہیں وہ ان سے کام لیتا ہے، اور اس سے ایک بہت ابہامی اور ایہامی اور یوں سمجھ لیں کہ ایک وہمی قسم کی کیفیات بھی تصویر میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ہماری نظروں کو ایلیوژنزم پیدا ہو جاتا ہے، جو ہماری نظروں کو ایلیوژن سے گزار دیتا ہے۔ وہ ایلیوژن اس قسم کا ہوتا ہے کہ ہم ایک لکیر لائن لگاتے ہیں اور کہیں آ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے ایک گیپ دیتے ہیں اور بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ اس کو پورا امیج کو پورا اپنی تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے۔ اسی لیے میرا یہ کہنا اکثر ہوتا ہے، کئی جگہوں پر میں نے کئی پلیٹ فارمز پر میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کہنا کہ انسان حیوان ناطق ہے اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن میرے خیال میں انسان حیوان مصور ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی چیز کا تصور ذہن میں لا کر اس کی تصویر آنکھوں میں اور اس کے دماغ میں آ جاتی ہے۔ اگر میں کہوں سیب، تو سننے والے کے دماغ میں سیب کا لفظ سننے سے سیب کی شکل، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، یہ سارے کا سارا اس کی آنکھوں میں گھوم جائے گا۔ یہ خصوصیت خاص طور پر ودیت کی گئی ہے انسانوں کو، لیکن جانوروں میں بھی کسی نہ کسی لوور لیول پر یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے، خالق نے رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ سایہ، روشنی اور رنگ، یہ تینوں میڈیم پر جب کسی مصور کو اختیار اور صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے یا ودیت کی جاتی ہے، تو ان تینوں چیزوں سے بڑا اہم کام لے لیتا ہے، اور پھر ان تینوں کے استعمال سے وہ ایک ایسا ایبسٹریکٹ کا، ایک ایسا لامسی حسن کا ایک فن پارہ تخلیق کر سکتا ہے جو ٹیکسچر پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ٹیکسچر کا لفظ بھی بڑا
مبہم سا ہے جب تک اس کی تھوڑی سی وضاحت نہ کی جائے۔ ٹیکسچر سے عام لوگ جب ٹیکسچر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ایسی سرفیس جو متحرک نظر آئے، جو ساکن نظر آئے، یا جو ابھری ہوئی نظر آئے، یا جو وہ ایسی سطح جو بیٹھی ہوئی نظر آئے، یا ہاتھ اس پر ہاتھ پھیرنے سے ایسا لگے جیسے چیز ایمبوسڈ ہے۔ یہ مقصد میرا نہیں ہے۔ ٹیکسچر سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات کی نفسیات کا عکس اس کے اندر اس طرح آ جائے کہ رنگ اور سایہ اور روشنی خود بخود ابھار پیدا کر لیں، ایسا لگے کہ جیسے ابھرے ہوئے ہیں، ایسا ہو نہ لیکن ابھرے ہوئے ہیں۔ یہ اگرچہ رنگوں کا ٹیکسچر اپنی جگہ اہم ہے، اور وہ مکمل رنگ اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی بجائے اس کو مکمل رنگوں کی شکل میں تھک کلر میں جب استعمال مصور کرتا ہے تو اس میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زوار حسین کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی ساری تصاویر میں لامسی حسن بہت زیادہ ہے، یعنی سینسیشنل سینسیشنل ایک کوالٹی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہے زوار صاحب کے مصوری میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکسچر کے سلسلے میں زوار صاحب بہت سینسٹیو تھے۔ وہ اپنی تصویروں میں ٹیکسچر کے میڈیم کو ایسے استعمال کرتے کہ قاری ناظرین کا اور دیکھنے والوں کا ذہن اسی طرف چلا جاتا تھا، اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ چیز یا تو متحرک ہے یا ساکن ہے، یا یہ ملائم ہے یا سالڈ ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ انہوں نے بڑے اعلیٰ فن پارے، بہت اعلیٰ شاندار فن پارے، وہ ایک سمجھ لیں کہ لیجنڈ تھا، ایک لیجنڈ مصور تھا۔ ان کے بڑے شاندار فن پارے جو ہیں وہ پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ دوسری بات زوار صاحب کے بارے میں جو بہت اہم ہے، آخری 20-25 سال میں زوار صاحب ایک ایسی طرف ان کا رخ ہو گیا تھا، وہ اس میں بہت زیادہ ایمان کی حد تک وہ اس پر بلیو کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شجر جو ہے یعنی درخت، وہ درخت انسان کی خاموش شکل ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ انسان کی ذہانت کی اور انسان کے ضمیر کی اور انسان کے جینیس کی ایک خاموش استعارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مصوری کو ایک نیا ٹریٹمنٹ دیا، اور نیا ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ وہ درختوں اور انسانوں کا ملغوبے سے اور اس کو گون دیتے تھے انسان اور درخت کو۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی انسان کھڑا ہے، اور ایسا لگتا تھا جیسے انسان کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، یا درخت انسان میں آ گیا ہے یا انسان درخت میں چلا گیا ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر بن گیا تھا کہ درخت انسان ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان کی آخری 20-25 سال کی جو مصوری ہے، ان کا خاص ایک ٹرینڈ تھا، ان کا خاص ایک میڈیم تھا، ان کا خاص ایک یقین تھا کہ وہ ایک نئی نوع انہوں نے ایجاد کی تھی، فطرت اور انسان کے آپس میں گتھم گتھا ہونے کی، اور فطرت اور انسان کے آپس میں گوند جانے کی۔ چنانچہ زوار نے بے پناہ اعلیٰ مصوری کی ہے اس میڈیم میں، اس نئے ٹرینڈ میں، اور اس میں وہ بڑا کمال ان کو حاصل تھا۔ دوسرے جو بات میں نے کرنی ہے وہ ذوالفقار بھٹی صاحب کے بارے میں کرنی ہے۔ دیکھیے، جس طرح شاعری اور موسیقی کا مبدا اور جو مرکز ہے وہ جمالیات ایستھیٹک ہے، جتنے بھی فنون لطیفہ ہے، صرف شاعری اور موسیقی ہی نہیں، جتنے بھی جمالیاتی فنون ہیں، جتنے بھی بصری فنون ہیں، جتنے بھی پرفارمنگ آرٹس ہیں، اور سارے کے سارے ان کے اندر جو بشمول مصوری کے، ان کے اندر جو جمالیات کام کر رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ مثلا شاعری میں جو جمالیات کام کر رہی ہے، یا جو موسیقی میں کام کر رہی ہے، یا اسکلپچر میں جو استعمال ہو رہی ہے جمالیات، یا مصوری میں، وہ ایک ہی ہے۔ اور وہ جو
جمالیات ہے وہ ہر کارنر پر کہیں نہ کہیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذوالفقار بھٹی صاحب ہمارے صحت کے مصور ہیں اور بہت اچھے مصور اور بڑے مصور ہیں۔ انہوں نے کالج آف آرٹس میں بھی کام کیا، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں بھی کام کیا، اور آرٹس کونسل میں بھی وہ رہے۔ میں ان کی مصوری سے بہت انسپائر ہوں، اور میری ایک کتاب کا سرورق بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو ان پر جو تنقیدی بحث ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وہ زیادہ تر کام کرتے تھے واٹر کلر میں تو خیر آئل میں کرتا ہوں یا ایکریلک میں کرتا ہوں، وہ واٹر میں کام کرتے تھے۔ اور میری کتاب پراگندہ تبا لوگ جو سرورق ہے وہ بھی آئل واٹر میں بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں وہ متاثر تھے ریئلزم کی تحریک سے۔ ریئلزم حقیقت نگاری یا حقیقی زندگی سے تعلق رکھنا یہ تو ہر فن پارے میں ہوتا ہے، لیکن ذوالفقار بھٹی کے ہاں وہ بحیثیت ایک بطور ایک موومنٹ کے ان کے منہ قلم سے ظاہر ہوتی ہے ریئلزم۔ اب دیکھیے کہ جو 18ویں 19ویں صدی کا جو پابلو پکاسو اس نے ایبسٹریکشن میں کام کیا، لیکن ہم ٹوٹل ایبسٹریکشن اسے نہیں کہہ سکتے۔ اس نے عجیب و کمال یہ کیا، یہ ضمناً بات آ گئی ہے درمیان میں، اس نے یہ کمال کیا کہ اس کی ہر تصویر، ہر پینٹنگ، وہ دنیا کا عظیم مصور ہے جس کی ایک تصویر آپ کو پتہ ہے کروڑوں ڈالر میں بکتی ہے، اور جس کے پاس اس کی کوئی بھی تصویر ہوگی وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ ایک امیر آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہوں جس کے پاس ایک یا دو تصویریں ہیں، کیونکہ وہ کروڑوں ڈالرز، کروڑوں پاؤنڈز میں جاتی ہیں۔ تو اس نے یہ کمال یہ کیا، اس کی شہرت یا اس کی عظمت کا راز میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی تصویر شروع ہوتی ہے ریئلزم سے، لیکن وہ ریئلزم چلتے چلتے پھر ایبسٹریکشن کی دھند میں جا کر ڈوب جاتی ہے۔ یہ اس کا کمال ہے جو کسی بھی مصور کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کو ٹوٹل مکمل، کوئی نقاد اس کو مکمل 100% اس کو ایبسٹریکٹ آرٹ کا فلاسفر نہیں کہہ سکتے۔ وہ شروع عموماً اس کا برش شروع تو ریئلزم سے، ریئلٹی سے ہوتا ہے، لیکن آخر کار وہ ڈوب جاتا ہے ایک ایسے تالاب میں، ایک ایسے کنویں میں، ایک ایسے نہر میں، ایک ایسے دریا میں جس میں ایبسٹریکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی ضمن میں ذوالفقار بھٹی پر واپس آتا ہوں۔ ذوالفقار بھٹی صاحب نے ریئلزم کو سامنے رکھا، ان کی تصویروں میں زیادہ ہمیں حقیقت نگاری نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کرنے والی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریئلزم، تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ریئلزم سے مراد ہماری یہ ہے مصوری میں ویسے تو ریئلزم ایک موومنٹ ہے جو افسانے میں بھی ہے، ہمارے اردو افسانے میں بھی استعمال ہوئی، ناول میں بھی استعمال ہوئی، اور اسی طرح وہ بعد میں پھر علامت میں ڈھل گئی۔ تو ذوالفقار بھٹی صاحب نے جو حقیقی زندگی جیسی کہ وہ ہے، ریئلزم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ اشیاء فطرت، اشیاء دنیا، اشیاء زمانہ جیسی کہ وہ ہیں ایسی ہی پینٹ کرنا، یہ ہے حقیقت نگاری یا حقیقت کی مصوری۔ وہ فطرت جس قسم کی ہے، ہم انسان جس قسم کے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، نیک ہیں بد ہیں، ہم برے ہیں یا اچھے ہیں، وہ جیسے ہیں، ہماری ناک لمبی ہے یا پتلی ہے، ہمارے کان لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، ہمارا جسم پھیلا ہوا ہے اوپر ہے یا نیچے ہے، اس طرح ورٹیکلر ہے یا ہارزنٹل ہے، یہ اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ریالٹی کو جو مصور سامنے رکھے گا اس کو ہم کہتے ہیں ریئلزم سے متاثر شخص۔ ذوالفقار بھٹی نے چیزوں کو جیسی کہ، اچھا ایک اور بات میں عرض کروں، ریئلزم میں
جو حقیقت ہے، چیزیں ہیں، یا مصور کے لیے تخیل کا راستہ اختیار کرنے پر وہ تصویر روکتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے۔ وہ جو کچھ ہے جیسا ہے ویسے ہی اس کو وہ پینٹ کیا جائے گا۔ البتہ اس کا اب یہ کمال ہے کہ وہ اس میں فیلنگز شامل کر لے، اور فیلنگ جو ہے وہ ویژول ہو، وہ اس میں خواہشات کو ابھار دے، وہ ویژول ہو، اس کا شوق ظاہر ہو تصویر کا، وہ ویژول ہو، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، یا اگر وہ فطرت کو پینٹ کرتا ہے، اسٹل لائف کو، تو جیسے کہ فطرت ہمیں نظر آ رہی ہے ویسی کی ویسی تصویر میں بھی نظر آئے۔ اس میں ذوالفقار بھٹی بہت کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے جتنے فن پارے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یا ان کی شخصیت سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اس کاریگری میں اور اس مشاقی میں اور اس فن میں وہ مشاق نظر آتے ہیں، اور بڑے کامیاب مصور ہیں، ملتان کا فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی کرے۔